السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما۔ محترم ناظرین کرام، آج کا دن جمعہ کا دن ہے، بابرکت دن ہے، بابرکت گھڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے دینی اعتبار سے کچھ نصیحتی اور کچھ ایڈوائز جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اسی کی ایک کڑی آج آپ کے سامنے آن لائن کی شکل میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہر طرح کی مصیبت و آفات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ آج کے اس بیان اور اس پروگرام میں جس موضوع کے تحت ہم آپ سے بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ہر نشاور چیز، ہر نشے کی چیز اسلام میں حرام ہے، اس کی کیا حکمت ہے۔ اس موضوع کو لے کر کے ہم آپ کے سامنے کھڑا ہوئے ہیں اور اسی موضوع سے متعلق باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نشے اور غلط چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہماری اور امت کے نوجوانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین کرام، ابھی آپ کے سامنے میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے شراب کے تعلق سے پوچھا۔ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ لوگ آپ سے کس چیز کے بارے میں؟ شراب کے بارے میں اور جوا کے بارے میں، اس چیز کے تعلق سے آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ جب لوگوں نے یہ سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ فیہما اسم کبیر، کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ دونوں کام جو ہے یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے، اور یہ چیز جس کے اندر بہت زیادہ نقصان ہے، فائدے سے زیادہ نقصان ہے اس کے اندر۔ اس بات کی وضاحت کی گئی۔ میرے بھائیو، اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے کچھ ریفرنس میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ عرب قوم جس کی گھٹیوں میں اور جس کے جسم کے اندر، ذہن و دماغ کے اندر شراب سے ایسی محبت تھی جس کی کوئی مثال تاریخ کے اندر نہیں ملتی ہے۔ یہاں تک کہ شراب کے ایسے شیدائی لوگ تھے اور شراب کے ایسے دلدادے لوگ تھے عرب کے لوگ، اللہ اکبر، کہ وراثت میں جیسے لوگ پراپرٹی چھوڑ کر کے جاتے ہیں شراب بھی چھوڑ کر کے جایا کرتے تھے لوگ۔ لیکن اسلام نے آ کر کے اس گندگی سے لوگوں کو نکالنے کے لیے بہت حکمت بھرا تعلیم دیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ یعنی ان لوگوں کو شراب سے دور کرنا، شراب چھوڑانا بہت بڑا مشکل کام تھا، اس لیے اسلام نے ان کی پہلے تربیت کی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آہستہ آہستہ ان کی تربیت کی. ڈائریکٹ ایک ہی بار میں اسلام نے شراب کی حرمت کا اعلان نہیں کر دیا, نشاور چیزوں کے استعمال سے منع نہیں کر دیا, بلکہ اسلام نے حکمت کے تحت تدریجاً ایک وقت میں ایک نصیحت کرتے ہوئے, اس کی نقصانات کو بیان کرتے ہوئے, اس سے ہونے والے نقصانات جو انسانی زندگی میں اس کے اثر انداز ہوتے ہیں, ان تمام چیزوں کو بیان کرتے کرتے تدریج بتدریج اسلام نے ان کو ان تمام چیزوں سے روکا. کیونکہ وقت مختصر ہے, میں زیادہ تفصیل میں آپ کے سامنے نہیں جا سکتا ہوں, اس لیے مختصر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کو جب پڑھیں گے تو قرآن مجید نے شراب کو مختلف مرحلوں میں مختلف اسٹیپ کے اندر کیا کیا, حرام کیا. جیسے کہ ابتدائی دور میں, ابتدائی صورت میں اسلام نے شراب پینے سے لوگوں کو منع نہیں کیا, یہاں تک کہ لوگ مدینہ آ گئے. مدینہ آنے کے بعد یعنی ابتدا میں لوگ کیا ہے, شراب پی کر کے نماز بھی پڑھتے تھے. اس وقت تک شراب کی حرمت نہیں آئی تھی, شراب حرام ہو گیا اس کا اعلان اور حکم نہیں آیا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے کہا کہ نشے کی حالت میں نماز میں مت جاؤ, کیونکہ نماز میں جب جاتے تھے نشے کی حالت میں تو پڑھنے کے کچھ پڑھ لیا کرتے تھے, کچھ کہنے کو کچھ کہا کرتے تھے کچھ. جیسے کہ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ نماز کی حالت میں شراب پی کر آ گئے اور قل یا ایھا الکافرون کے جو سورت ہے سورۃ الکافرون, اس کی تلاوت کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہہ دیا, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ہے, وہاں پر انہوں نے لا کو نکال کر کے اعبد ما تعبدون ایسا پڑھ دیا. اس طرح کی جب نقصانات اور اس طرح کی سمجھیے بہت ساری بیہودہ چیزیں جب سامنے آنے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اے لوگو تم نماز کی حالت میں شراب پی کر کے نہیں جانا, شراب پی کر کے نماز نہیں پڑھنا. دیکھیے تعلیم, اسلام نے ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ منع کیا. اس طرح سے تدریجاً بتدریجاً سمجھیے شراب کی حرمت کا ایک وقت آ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کرانے والے, اعلان کرانے والے کو اعلان کرنے کا حکم دیا. مدینے کے اندر جس دن شراب کی حرمت کا اعلان ہوا, اللہ اکبر, تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جو لوگ عرب کے جو صحابہ, اللہ اکبر, اب تک جب شراب حرام نہیں ہوا تھا اس وقت تک شراب کے ایسے شیدائی تھے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ, ان کی تربیت کا ایسا اثر ہوا کہ ایک حکم پر مدینے کے اندر شراب کی سمجھے ندیاں بہا دی گئی, مٹکے کے مٹکے پھوڑ دیے گئے, جن لوگوں نے منہ میں لگایا تھا انہوں نے گلاس تک کو پھینک دیا. اللہ اکبر, ایسی اطاعت کا جذبہ ان کے اندر آیا. شراب کے نقصانات کیسے سماج اور سوسائٹی کے اندر اس وقت پڑے تھے, میں ایک دو مثال دیتا ہوں. جیسے ایک مرتبہ انصار اور مہاجرین, صحیح حدیث کے اندر بیان کیا گیا اس بات کو کہ ایک مرتبہ انصار اور مہاجرین جو ہیں بیٹھے ہوئے تھے, رات کا وقت تھا اور شراب کا دور چل رہا تھا, سب بیٹھ کر کے شراب وغیرہ پی رہے تھے. یہ بات اس وقت کی ہے جب شراب حرام نہیں ہوا تھا, لوگ غلط نہ سمجھے صحابہ کے بارے میں, یہ بات اس وقت کی ہے جب شراب کی حرمت نہیں ہوئی تھی, یعنی حرام کا اعلان نہیں آیا تھا, اس وقت کی بات ہے, اس سے پہلے کی بات ہے یہ. تو انصار اور مہاجرین سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, رات کے وقت میں ان لوگوں نے شراب پی لی. شراب پینے کے بعد ان لوگوں کے درمیان چھوٹے سے مسئلے کو لے کے اختلاف ہو گیا. اتنا اختلاف ہو گیا کہ انصاری نے مہاجرین کو گالیاں دی, مہاجرین نے انصار کو گالیاں دی, ایک دوسروں کے درمیان فساد ہو گیا. اور یہ ساری کی ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے. اتنا ہی نہیں بلکہ اور آگے بڑھیں, ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ, ابھی شراب کی حرمت نہیں آئی تھی, اس وقت کی بات ہے کہ انہوں نے شراب پی لی اور بہت زیادہ شراب پی لی. اس قدر نشے میں آ گئے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ایسے نقصانات کیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت ناراض ہوئے. وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تھا اور انہوں نے بڑی مشکل سے ایک اونٹ جو ہے یعنی اپنے ولیمے کے لیے رکھا تھا. انہوں نے کیا کیا, نشے کی حالت میں اونٹ کے کوہان کو چیر دیا, اونٹ کے کوہان کو کاٹ دیا انہوں نے, اور بہت سارے ایسے ویسے بےہودہ الفاظ انہوں نے نشے
نشے کی حالت میں استعمال کیا۔ جب ان کو یہ چیز معلوم ہوا تو بہت افسوس کیے اور بہت زیادہ اس بات پر ندامت کا اظہار کیے۔ تو میرے بھائیو، شراب سے معاشرے کے اندر فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی نقصان ہے۔ اس لیے عربی زبان کے اندر شراب کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خمر کہا جاتا ہے۔ یسألونک عن الخمر، خمرن کے معنی اصل کیا ہوتے ہیں عربی زبان کے اندر؟ خمرن کہتے ہیں دوپٹے کو، اس دوپٹے کو، اس آنچل کو جو عورتیں، جو لڑکیاں اپنے سروں پہ رکھتی ہیں۔ اسی طرح آدمی جب شراب پیتا ہے تو انسان کے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، انسان کا جو عقل ہے اس پہ مکمل طور پہ پردہ پڑ جاتا ہے اور انسان کے اندر اچھی اور بری چیزوں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ جو شریعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت کو نازل کیا ہے، انسان کو جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دیا ہے، ان نعمتوں میں سے کیا ہے؟ ایک عقل ہے، دانائی ہے، سمجھ بوجھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو یہ ایسی طاقت اللہ نے دیا ہے کہ اس طاقت کی وجہ سے، عقل اور سمجھ کی وجہ سے، اپنے اس کمزور ہاتھ کو رکھ کر کے پوری سلطنت، یعنی ہر چیز کے اوپر انسان حکومت کرتا ہے، خلافت کرتا ہے اور ہر چیز کو اپنے ماتحت اور اپنے آنڈر میں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو عقل اور سمجھ دیا اس کی بنیاد پر میرے بھائیو، جہاں پر اسلام نے بہت ساری چیزوں کی حفاظت کے لیے تعلیمات جاری کیے ہیں، وہیں پر اسلام نے انسانوں کی عقل کی حفاظت کی بھی تعلیمات جاری کیا معاشرے کے اندر۔ اس لیے جو فلسفہ بیان کرنے والے ہیں ان لوگوں نے اس بات کو بیان کیا کہ اسلام، مذہب اسلام نے باقاعدہ طور پر جہاں بہت ساری چیزوں کی حفاظت کی تعلیم دی ہے، وہیں پر عقل کی حفاظت، مال کی حفاظت، جان کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت، ان تمام چیزوں کی حفاظت کی جو ذمہ داری اور حفاظت کا جو حکم دیا ہے شریعت نے، اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کی عقل کی حفاظت کی بھی اسلام نے باقاعدہ طور پر تعلیمات دیا ہے۔ میرے بھائیو، شراب اور شراب سے متعلق جتنی بھی نشاور چیزیں ہیں، اسلام نے ان تمام چیزوں کو حرام کر دیا، تمام چیزوں کو حرام کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل مسکر حرام فہو قلیلہ او کثیرہ، کہ ہر نشاور چیز چاہے زیادہ مقدار میں یا کم مقدار میں اس کا استعمال ہو، حرام کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کو کسی غلط چیز کی عادت لگنے کے لیے پہلے انسان ٹرائی جو کرتا ہے، پریکٹیکل طور پہ جو انسان جاتا ہے تو تھوڑی تھوڑی چیز سے ہی انسان استعمال کرتے کرتے بڑی اور زیادہ مقدار میں انسان ان چیزوں کو استعمال کرنے لگتا ہے۔ لہذا اسلام نے پہلے ہی مرحلے میں کہا کہ نشاور چیز زیادہ ہو یا تھوڑی ہو، استعمال کے اعتبار سے ہر طرح سے وہ حرام ہے، ہر طرح سے وہ حرام ہے۔ یہ ایسی گندگی ہے، یہ ایسی نجاست ہے، یہ ایسی ناپاکیزگی ہے جو انسان کے اخلاق کو داغدار کر دیتی ہے، جو انسان کو پوری طرح سے تباہ اور برباد کر دیتی ہے، جو انسان کو اس کی اصلیت سے ہٹا کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے اسلام نے ہر نشاور چیز کو مستقل طور پر، چاہے تھوڑی مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں ہو، اسلام نے حرام کر دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث اور اس وعید سے آپ اندازہ کریں کہ شراب کتنی خطرناک چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شراب سے متعلق 10 قسم کے لوگوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، لعنت، اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شراب بنانے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، شراب کے لیے انگور کی جو پیداوار کرتے ہیں، گریپس جسے کہا جاتا ہے، اس کی کھیتی کرتے ہیں صرف شراب کے لیے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ شراب نچوڑنے کے لیے جو انگور نچوڑا جاتا ہے، نچوڑنے والے جو لوگ کام کرتے ہیں، ورکرز ہوتے ہیں، کہا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ کہا شراب کے لیے جو لوگ محنت کرتے ہیں، یعنی شراب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لاتے اور لے جاتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ کہا شراب خریدنے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، شراب بیچنے والوں کے لیے اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ کیجئے کہ سارے سسٹم کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے اتنی خطرناک وعید سنائی ہے تاکہ اس برے کام میں، اس غلط کام میں کوئی کسی کا تعاون ہرگز نہ کر سکے اور کسی طرح سے کوئی کسی کا سپورٹ نہ کر سکے۔ اس لیے اسلام نے اتنی سخت وعید سنائی ہے۔
یہ وعید تو ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں کتنی بڑی محرومی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو لوگ دنیا کے اندر اس شراب کو استعمال کرتے ہیں اور پیتے ہیں، کل قیامت کے دن جنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے خالص شراب اللہ نے تیار کر رکھا ہے، پاکیزہ شراب جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے جنت کے اندر، وہ شراب سے دنیا میں شراب پینے والا اگر اپنی گناہ کو سزا پا کر کے جنت میں جائے گا بھی تو اس کو جنت کا شراب نہیں دیا جائے گا۔ جنت کا جو شراب ہے اس نعمت سے وہ محروم ہوگا کل قیامت کے دن جنت کے اندر۔ اور جنت کی شراب جو ہوگی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات اور مختلف آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا، کہا ختامہ مسک، سل لگی ہوئی شراب ہوگی، جو شراب پینے سے نہ چکر آئے گا، نہ الٹی ہوگا، نہ اس کی وجہ سے کسی طرح کا پرابلم ہوگا۔ جبکہ دنیا کا شراب پینے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کو ومیٹنگ آتا ہے، انسان کو چکر آتا ہے، انسان اپنا ہوش کھو دیتا ہے، انسان سمجھے زبان سے گالی گلوچ کرتا ہے، انسان یعنی اس شراب کی وجہ سے انسان ریپ کرتا ہے، زنا کاری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، اور انسانوں کو دیکھیں گے کہ کچروں کے ڈھیر پر اور نالیوں کے پاس انسان اس حالت میں پڑا ہوا رہتا ہے، کیونکہ انسان کو اپنے آپ کی خود کی پہچان نہیں ہوتی ہے۔ تو شراب پینے والا اپنی سزا پا کر کے اگر جنت میں جائے گا بھی تو یاد رکھیں کہ وہ جنت کے شراب سے مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے محروم ہوگا۔ میرے بھائیو، شراب کے نقصانات کیا ہیں؟ اب ہم آپ کے سامنے کچھ پوائنٹ کی شکل میں بیان کرتے ہیں۔ شراب کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کے جسم پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ جسمانی اعتبار سے شراب کا اثر انسان کے اوپر پڑتا ہے کہ انسان کے سارے اعضاء اندرونی طور پر پوری طرح سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، پوری طرح سے خراب ہو جاتا ہے، اور انسان وقت سے پہلے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو لیتا ہے۔ تو جسمانی اعتبار سے انسان کا جسم تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے جسم کی حفاظت کرنے کے لیے، عقل کی حفاظت کرنے کے لیے اس نشاور چیز سے اور اس جیسی جتنی بھی نشاور چیزیں ہو سکتی ہے ان تمام چیزوں سے اسلام نے منع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن، صحت مند مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں زیادہ پسندیدہ ہے۔ جو صحت مند ہوگا، تندرست ہوگا تو یقیناً اللہ کی عبادت کرے گا اور نیک کام کرے گا، خیر کا کام کرے گا۔ لیکن جب آدمی شراب پیے گا اور نشے کی جو دوسری چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو انسان جب استعمال کرے گا تو یقیناً آدمی پوری طرح سے خیر کے کام سے انسان محروم ہو جائے گا، اور انسان جسمانی طور پر اس لائق نہیں رہے گا کہ وہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیو، شراب کے نقصانات، نشاور چیزوں کے نقصانات میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آدمی کا مال خرچ ہوتا ہے، مال کا نقصان، فضولیات۔ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ جن لوگوں کو شراب کباب کا نشہ لگا اور جن لوگوں نے اس نشے میں اپنی زندگی کو پوری طرح سے تباہ کر دیا، بڑے بڑے محل انہوں نے بیچ دیے اور بڑی بڑی سمجھیے ان کی سلطنتیں ختم ہو گئی شراب کے پیچھے، انہوں نے پیسے پورے کے پورے ان فضولیات کے پیچھے لگا دیا۔ تو میرے بھائیو، ایک ادنا سماج کا رہنے والا اگر شراب کا لت لگ جاتا ہے تو شراب کے لیے آپ دیکھیں گے کبھی بیوی کے گہنے بیچتا ہے، کبھی ماں کے گہنے بیچتا ہے، کبھی بیٹا ماں کے گہنے کو سمجھے چرا کر کے بیچتا ہے۔ انسان اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ انسان ان تمام چیزوں کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ بہت سارے غلط کاموں کو انسان اپناتا ہے، اور غلط کام اس چیز کو پورا کرنے کے لیے، اس نشہ کو پورا کرنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ لے لیتا ہے۔ میرے بھائیو، مالی نقصان تو ہے، فضولیات تو ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں، اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اخلاق پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اخلاق پوری طرح سے انسان کا مجروح ہو کر کے رہ جاتا ہے، اور انسان کو لیبل لگ جاتا ہے کہ دیکھو بھائی شرابی جا رہا ہے، دیکھو بھائی نشہ کرنے والا جا رہا ہے، دیکھو بھائی جگاری جا رہا ہے۔ اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کی باتیں پوری طرح سے ختم ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں میرے بھائیو، یہ تمام کی تمام چیزیں ہوئی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ شراب اور نشے کی جو مختلف چیزیں ہیں، چاہے تمباکو ہو، چاہے بیڑی ہو، چاہے سگریٹ ہو، چاہے گانجا ہو، چاہے ہیروئن ہو، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے میرے بھائیو یاد رکھیں کہ خاندان کیسے بکھر رہا ہے، خاندان کیسے بکھر رہا ہے۔ آپ دیکھیے
آج آدمی جس کو سمجھے ڈرگس کی عادت ہو گئی ہے، اگر وہ نشہ پورا نہ ہو تو ایسی صورت میں آج آپ دیکھیے سماج میں کتنے ایسے اولاد، نالائق اولاد نے اپنے ماں باپ کا قتل کیا، اپنی بہن کا قتل کیا، اپنے بھائی کا قتل کیا، اس کے لیے اگر اس کی نشہ اور اس کی تمام چیزیں اس کو پوری نہیں ہو رہی تو میرے بھائیوں، تو خاندانی نظام پوری طرح سے درہم برہم ہو رہا، درہم برہم پوری طرح سے ہو رہا، اور اسی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ سماج اور معاشرے کے اندر اس برائی نے الگ الگ نام اور الگ الگ شکل اختیار کر لیا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے میری امت پر کہ لوگ شراب کو نام بدل کر کے پئیں گے، شراب کو کہیں گے یہ جوس ہے، شراب کا شکل بدل دیں گے، لیکن ہوگا وہ شراب ہی۔ نشے کی چیز کو آدمی استعمال کرے گا، کہے گا چاکلیٹ ہے، آدمی نشے کی زہر کو استعمال کرے گا، کہے گا انجیکشن ہے، انسان اس زہر کو استعمال الگ الگ ناموں سے کرے گا اور کہے گا بھئی ہم حرام کام کہاں کر رہے ہیں۔ آج دیکھیے ان حرام چیزوں نے کیسے کیسے سمجھیے ایڈوانس زمانے میں ایڈوانس نام، اچھے اچھے نام اس کو دیے گئے ہیں، جیسے کہ بیڑی ہے، سگریٹ ہے، اسی طرح سے آج کل جو تمباکو انسان کیا ہے اپنے ہاتھوں پہ دیکھیں گے چلتے پھرتے لوگ ملتے ہیں اور اس میل کچیل اور اس گندگی کو اٹھا کر اپنے ہونٹ کے نیچے انسان بھر لیتا ہے، اپنے ہونٹ کے نیچے انسان ڈال لیتا ہے اور انسان اس کو ڈال کر کے گویا سکون اطمینان محسوس کرتا ہے۔ میرے بھائیو وہ زہر ہے، وہ پوائزن ہے جو آپ کی زندگی کو برباد کرنے والا ہے۔ لہذا آج کل نام بدل کر کے جیسے کہ گٹکا ہے، تمباکو ہے، آج سمجھے یہ چرس ہے، گانجا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں میرے بھائیو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو برباد کرنے والی ہے۔ یہ بتانے کا مقصد کیا ہے میری ان تمام چیزوں کا؟ آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اتنی ساری باتیں سنی، آج بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکومت تو اس کو بند کرنے کے تعلق سے کہتی ہے، ایک طرف دیکھیے کیسا مذاق ہے، حکومت ایک طرف کہتی ہے کہ شراب نہیں پینا چاہیے، تو دوسری طرف حکومت شراب بیچنے کی اور شراب کی دکان کھولنے کی حکومت کیا لائسنس دیتی ہے۔ کیسی تماشا ہے اور کیسا مذاق ہے، آپ دیکھیے اصل جہاں پہ جو چیز پہ روک لگانا ہے ان چیزوں پہ روک تو نہیں لگایا جا رہا، اور دوسری طرف سمجھ اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہے۔ میرے بھائیو آج کون سی محفل ہے جہاں پہ شراب اور کباب یہ تمام کی تمام چیزیں استعمال نہیں کی جا رہی؟ کیوں؟ حکومت کا اچھا خاصا فائدہ ہے اور اس کے ذریعے سے حکومت اچھا عیش و عشرت کرتی ہے، عیاشی کرتی ہے، لہذا ان تمام چیزوں کے اوپر پابندی نہیں لگائی جا رہی ہے۔ کئی ایک اسٹیٹ کے اندر پابندی لگائی بھی گئی تھی تو باقاعدہ طور پہ آنے والی حکومتوں نے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا۔ تو میرے بھائیو آج بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہماری مسلم سماج اور مسلم نوجوان جو ہے اس معاملے میں بہت آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کے پاس قرآن کی شکل میں، دین کی شکل میں، شریعت کی شکل میں، نبی کی تعلیمات کی شکل میں، جس کے پاس صحت اور تندرستی کی حفاظت کے لیے ایسے ایسے تعلیمات ہو، وہ لوگ باقاعدہ طور پر اس میدان میں آگے نظر آتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے، جن کے پاس دین نہیں ہے، دھرم نہیں ہے، جانے دو ان کو، لیکن آج جن کے پاس دین اور شریعت ہے ایسے لوگ بھی سمجھیے، ایسے نوجوان بھی باقاعدہ اس کاموں کے اندر ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو سمجھیے یعنی پکڑا جاتا ہے۔ تو کتنی افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، میرے نوجوان دوستو، ہم خاص کر کے نئی نسل سے اور جو لوگ اس کاموں کے اندر ملوث ہے، اللہ کے لیے اللہ سے وعدہ کرو اور عہد کرو کہ ان حرام کاموں کو ہم چھوڑیں گے اور ان حرام کاموں کے پیچھے ہم اپنے پیسوں کو، اپنی محنت کی گاڑھی کمائی کو ہم ہرگز خرچ نہیں کریں گے۔ تو میرے نوجوان بھائیوں اپنے آپ کو بچاؤ اور برے لوگوں کی صحبت اور برے لوگوں کی دوستی سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ آدمی سمجھے ایک ہی دن میں ان تمام چیزوں کا عادی اور رشیا نہیں بن جاتا۔ آدمی دوستی ہوتی ہے، چھوٹے پیمانے پر دوستی ہوتی ہے، اسکول اور کالج کی دوستی ہوتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے پیمانے پر ہوتے ہوئے آدمی ایک بار سگریٹ پیتا ہے ایک چسکا لینے کے لیے، ایک بار دوستوں کو خوش کرنے کے لیے ایک بار بیڑی پیتا ہے، ایک بار شراب کا ایک گھونٹ پیتا ہے، ایک بار یعنی ڈرگس ایک بار استعمال کرتا ہے، ایک بار انجیکشن لیتا ہے، ایک بار ٹیبلٹ لیتا ہے، اور آہستہ 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 کیا ہے وہ اس کا رشیا بن جاتا ہے، اس کا دیوانہ بن جاتا ہے، اور اس کے پیچھے اپنی پوری جوانی کو، اپنی پوری طاقت کو استعمال کر کے ختم کر دیتا ہے۔ آج معاشرے کے چھوٹے چھوٹے لونڈے، کم عمر بچے، آج دیکھیں گے آپ ان تمام چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ ذرا
उन माँ बाप को ध्यान करना चाहिए और ख्याल करना चाहिए जो अपनी जिम्मेदारी को कमा हक़ अदा नहीं कर रहे हैं। आजकल बच्चे, आजकल नौजवान रात 2-2 बजे तक, रात 12-12 बजे तक दोस्तों के साथ समझिए इधर उधर गलियों में, इधर उधर होटलों में। खैर अभी लॉकडाउन है, लेकिन इससे पहले क्या हालत थी? रात को पूरी रात ये लोग कहाँ गुजारते हैं? ऐसी गलत कामों में गुजारते हैं। इस चौराहे पर, उस चौराहे पर, इस गली में, उस गली में, इस वीरान मुकाम पर, उस वीरान मुकाम पर, यही गलत काम करते हुए अपनी जिंदगियों को गुजारते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ने जो ये जिंदगी दिया है, ये अमानत है। ये जिंदगी, ये सेहत, ये तंदुरुस्ती, ये अमानत है। इस अमानत की हकीकत को अंदाजा करने के लिए और समझने के लिए कभी बीमारों का इयादत किया करो, कभी हॉस्पिटल जाओ, कभी मरीजों को देखो जो सालों साल से बीमार पड़े हुए हैं कि सेहत क्या चीज होती है, तंदुरुस्ती क्या चीज होती है। अंदाजा होगा अगर अल्लाह ने तुम्हें सेहत दिया है और तुमको अल्लाह ने किसी का औलाद बनाया है, तो इसलिए औलाद बनाया और इसलिए अल्लाह ने सेहत दिया है कि बूढ़े माँ बाप का तुम सहारा बन सको। अगर तुम शौहर हो तो अल्लाह ने तुम्हें इसलिए इस मुकाम और ये पोजीशन दिया कि तुम बीवी बच्चों की तरबियत कर सको, की हिफाजत कर सको। अगर तुम भाई हो जवान और सेहतमंद और तंदुरुस्त हो तो इसलिए नहीं तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती दी गई कि तुम शराब, कबाब और नशे की चीजों में अपनी जिंदगियों को बर्बाद करो, बल्कि अपनी जवान बहनों की इज्जत और आबरू की फिक्र करोगे और उसकी हिफाजत करोगे। अल्लाह ने अगर तुम्हें ताकत और कुव्वत दिया है तो समाज के अंदर तुम्हें नासूर बनने के लिए नहीं, बल्कि समाज के कमजोरों की मदद करने के लिए और इस्लाम पर चलने के लिए और इस्लाम की तालीमात पर अमल करने के लिए अल्लाह ने दिया है। मेरे भाइयों, आज बड़ी फैशन परस्त ज़माना है। आज मुख्तलिफ किस्म का डे मनाया जाता है, जैसे मदर डे, फादर डे, लव डे, मुख्तलिफ किस्म के डेस मनाए जाते हैं। इसी तरह से शराब व कबाब का भी डे मनाया जाता है। आज लोगों के जहन में ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं। नशावर चीज़ों का डे होता है, लोग जमा होते हैं, पार्टियां होती हैं और बाकायदा तौर पे वहाँ पे नशे की तमाम चीज़ें इस्तेमाल करके लोग खुश होते हैं। और आज जो जितना कीमती शराब इस्तेमाल करता है वो उतना ज़्यादा बड़ा इंसान माना जाता है। वलियाज़ुबिल्लाह, ऐसे लोगों पर लानत है और ये हमारे लिए आइडियल नहीं है। आज हमारी नौजवान नस्ल ऐसे लानती लोगों को अपने लिए आइडियल मान रही है और ऐसे लोगों के रविश पे चल रही है, ऐसे लोगों के पीछे चल रही है। मेरे भाइयों, अभी आप लॉकडाउन में आपने देखा होगा आपने कि जैसी शराब की दुकानें खुली, अल्लाह अकबर, कैसे दीवानों और पागलों की तरह लोगों ने शराब की दुकानों की तरफ दौड़ लगाई और क्या हालत था और क्या कैफियत थी लोगों की। अल्लाह अकबर, ऐसी बीमारी के वक्त में जबकि सारा का सारा आलम, सारी दुनिया परेशान है, ऐसे वक्त में नसीहत हासिल करना चाहिए था। अल्लाह के इस अजाब पर इंसानों को शर्मिंदा होना चाहिए। उसके बजाय आज इंसान इस बेहूदगी की तरफ समझे इंसान बढ़ने के लिए तैयार है और हुकूमतें भी आज बाकायदा तौर पर इस बेहुदा हरकतों और कामों को बंद करने के बजाय ऐसे लोगों को ताकत और कुव्वत फराहम करने के पीछे पड़ी हुई है। मेरे भाइयों, इन तमाम चीज़ों का हल क्या है? इन तमाम चीज़ों का हल यही है कि जब तक बुनियाद, जहाँ पे जड़ होती है, उसकी अगर नहीं काटी जाएगी उस वक्त तक ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकता है। इसलिए उन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए बुनियाद को ख़त्म किया जाए। इसलिए इस्लाम ने शराब को उम्मुल खबाइस कहा, यानी तमाम बुराइयों की जड़। जैसे कि निसाई की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि एक औरत है और वहाँ पर एक औरत के साथ समझिए एक बच्चा है और एक शराब है। 3 चीज़ें रखी गई और उन 3 चीज़ों में से किसी आदमी को कहा जाए कि भाई इसमें से एक चीज़ इख्तियार करो जिसके ज़रिए से नुकसान कम हो। आदमी क्या सोचता है, भाई औरत के साथ अगर गलत काम मैं करूंगा तो ज़िनाकारी हो जाएगी, बच्चे को कत्ल करूंगा तो एक मर्डर हो जाएगा, इसलिए मैं क्या है इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ क्या है, मैं शराब पी ले, क्या होगा। लेकिन क्या है, जैसे आदमी शराब पीता है, शराब पीने के बाद वो जिना भी करता है, कत्ल भी करता है, सारे गुनाह को अंजाम देता है। मेरे भाइयों, तो मेरे भाइयों, हमें इन तमाम बुराइयों से बचना है और आज मुस्लिम मोहल्ले और मुस्लिम समाज के अंदर इस बुराई को बार बार बयान करना चाहिए, इसकी कबाहत को, इसकी शनात को, इसके नुकसानात को बार बार बयान करना चाहिए लोगों के सामने, नौजवानों के सामने, और इन तमाम चीज़ों से लोगों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। हर माँ बाप की
ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کے اوپر نظر رکھیں، اپنے اولاد کو دیکھیں کہ کیسے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے۔ آج کے نوجوان تو نوجوان، آج کی لڑکیاں بھی سمجھیے، آج کی عورتیں بھی سمجھیے، مستقل طور پہ ان نشاور چیزوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، اور ان نشاور چیزوں کو استعمال کرنے میں کوئی جھجک، کوئی ڈر، کوئی خوف، کسی بھی طرح سے وہ اپنے آپ کو سمجھے ڈر محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارا صحت کیا ہوگا، ہمارے جسم پہ کیا اثر پڑے گا، اولاد پہ کیا اثر پڑے گا، آنے والی نسل پہ کیا اثر پڑے گا۔ ایک شرابی ہے تو اس کی نسل شرابی بنے گی، اس کے جسم اور اس کے خون میں وہی چیز سرایت کر کے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس بچے کے اوپر بھی وہ اثر پڑے گا۔ اگر ایک انسان نشہ کی چیز، منشیات کو استعمال کرنے والا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی آنے والی نسل کو اچھی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہی تمام کی تمام چیزیں ہیں جو حقیقت آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین حقیقت میں اس برائی کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے جو تعلیمات دیا ہے، اللہ اس تعلیمات کو ہمیں عام کرنے کی، اور اللہ ہمارے نوجوانوں کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی، اور ہمارے قوم اور سماج کے لوگوں کو عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما، اور ہر طرح کے برائی سے اور ہر طرح کے نشاور جو بھی خطرناک چیزیں ہیں، زہریلی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ اپنے صحت اور تندرستی کی حفاظت کے لیے ان تمام چیزوں سے اللہ ہمیں بچنے کی اللہ توفیق نصیب فرما، آمین۔ اور اللہ جلد سے جلد اس بیماری کو، اس کورونا وائرس کو اللہ دنیا سے ختم کر دے، تمام عالم اسلام کی، عالم انسانیت کی اللہ حفاظت فرما، اور اپنے فضل سے ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اس بیماری سے اللہ محفوظ رکھ، آمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔